ہم سب کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ایک بار پھر سے ہم درس قرآن کی اس بابرکت اور باسعادت محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کی حاضری کو اور اس محفل کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ، وسیلہ اور فیض عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو عید سعید کی ڈھیروں مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عید الفطر کی برکات سے مالا مال فرمائے اور اپنے فضل و کرم میں سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ تسلسل کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور انشاءاللہ آج کی نشست میں اس سورت کی تکمیل ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے کر لیں گے۔ اس سورت میں کل 111 آیتیں ہیں، جن میں سے آیت نمبر 110 کے پہلے حصے کے حوالے سے میں آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ اس کے دوسرے حصے اور اگلی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 111 کے حوالے سے کچھ باتیں مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، مگر اس سے پہلے میں عید سعید کے حوالے سے کچھ ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ اور یہ بتانا چاہوں گا کہ اسلام کا تصور عید کیا ہے، اور عید سے ہمیں کون سے پیغامات حاصل ہوتے ہیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ مذہب اسلام میں عید شرعی دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر جو ہم نے ابھی 2 روز پہلے منائی ہے، اور دوسری عید عید اضحیٰ ہے، جو کہ ہم تقریباً 2 مہینے کے بعد انشاءاللہ منائیں گے۔
عید اضحیٰ جو کہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتی ہے، 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کو. تو یہ جو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید اضحیٰ، یہ دو شرعی عیدیں ہیں. مذہب اسلام نے ان دونوں عیدوں کو منانے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور صراحت اور وضاحت کے ساتھ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بھی یہ دونوں عیدیں ثابت ہیں. ان دونوں عیدوں کے علاوہ کوئی اور عید شرعی نہیں. جیسے کہ ہم اور آپ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مناتے ہیں. آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پہ خوشیوں اور مسرتوں کا اظہار کرتے ہیں. تو عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کوئی شرعی عید نہیں ہے، بلکہ وہ عرفی عید ہے. جو آقائے دو جہاں کی محبت کا تقاضا ہے اور آپ کی ولادت پہ خوشیوں کا اظہار کرنا ہے. اگر کوئی آقا کی ولادت کے دن کو بطور عید نہیں بھی مناتا ہے اور یہ نہ منانا کسی باطل فرقے سے اس کے تعلق کی وجہ سے نہ ہو، اس کے عقائد باطلہ کی وجہ سے نہ ہو، تو اس کی سنیت پہ یا اس کے مسلمان ہونے پہ کوئی حرف نہیں آتا. اور اگر عقائد باطلہ کی وجہ سے، فرق باطلہ سے تعلق کی وجہ سے بربنائے وہابیت وہ شخص آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں نہیں مناتا، تو ایسا شخص یقیناً گمراہ ہے اور عقیدے کے اعتبار سے کجی کا شکار ہے. ورنہ اگر کسی کے عقائد اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق ہوں، اس کے عقیدے میں سواد اعظم کے عقائد سے ہٹ کر کوئی اور بات نہ ہو، اور اس کے بعد وہ آقا کی ولادت کی خوشی نہ منائے، یا 12 ربیع الاول شریف کو بطور عید دلائل کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے تسلیم نہ بھی کرے، تو اس سے اس کی سنیت پہ یا اہل سنت والجماعت کا ایک فرد ہونے پہ کوئی حرف یا کوئی فرق نہیں پڑتا. آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے عقائد ہوں یا اعمال، ان کے مقام و درجہ کے مطابق رد عمل کرنا
اور ریئیکشن دینا چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہم اپنے جذبات کی روح میں بہہ کر کے، جذبات کی رو میں بہہ کر کے ہم رد عمل دیتے ہیں یا ریئیکشن دیتے ہیں۔ حالانکہ مذہب اسلام میں ہر عقیدے کی اور ہر عمل کی درجہ بندی ہے کہ یہ عقیدہ کس درجے کا ہے، یہ عمل کس درجے کا ہے، اور کسی مخصوص عقیدے یا عمل کے تارک کے خلاف جو ہمارا رد عمل ہو وہ اس کے درجے کے مطابق رد عمل ہونا چاہیے۔ جیسے اعمال میں کچھ نوافل اور مستحبات ہوتے ہیں جو فرائض نہیں ہیں، واجبات نہیں ہیں، بلکہ نوافل ہیں، مستحبات ہیں، اور ان اعمال کے چھوڑنے والے شخص کے خلاف شریعت عتاب نہیں کرتی، شریعت نکیر نہیں کرتی، تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ نوافل یا مستحبات کے تارک کے خلاف کسی قسم کی غلط سوچ اپنے دل میں رکھیں یا اس کی تذلیل کریں، توہین کریں، یا ایسا ریئیکشن دیں جیسا کہ کسی فرض کے تارک کے خلاف ہمارا ریئیکشن ہونا چاہیے۔ ایسے ہی عقائد کے حوالے سے بھی درجہ بندی ہے۔ کچھ عقیدے وہ ہیں جو ضروریات دین میں شامل ہیں، اور ان کے خلاف عقیدہ رکھنے والا شخص مسلمان ہی نہیں ہے، جیسے کہ اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ، رسول کی رسالت کا عقیدہ، قیامت کی حقانیت کا عقیدہ۔ یہ جو عقیدے ہیں یہ عقیدے ضروریات دین میں شامل ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت یا قیامت کی حقانیت کا عقیدہ نہ رکھے تو یقیناً بضرور ایسا شخص مذہب اسلام سے خارج ہے، اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہے۔ ایسے ہی کچھ عقیدے وہ ہوتے ہیں جو ضروریات دین سے متعلق نہیں ہیں بلکہ ضروریات اہل سنت سے متعلق، جو عقیدے سنی ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو اگر کوئی شخص ان عقائد کے خلاف عقیدہ رکھے جو ضروریات اہل سنت کے عقائد ہیں تو ایسا شخص سنی نہیں ہوگا، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جب تک اس کے عقیدے کی خرابی درجہ کفر تک نہ پہنچے تب تک وہ شخص مسلمان ہے، اگرچہ سنی نہیں ہے۔ ایسے ہی کچھ عقیدے وہ ہوتے ہیں جو فروعیات میں سے ہیں، جو نہ ضروریات دین ہیں نہ ضروریات اہل سنت ہیں، جیسے فاتحہ کرنا چاہیے، عرس کرنا چاہیے، اولیاء کے مزارات پہ حاضری دینی چاہیے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانی چاہیے۔ یہ سارے عقائد جو ہیں یہ نہ تو ضروریات دین میں سے ہیں نہ تو ضروریات اہل سنت میں سے ہیں، بلکہ یہ فروعیات میں سے ہیں۔ لہذا اگر کوئی ان کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے اور ان کے خلاف وہ عقیدہ گمراہ فرقوں سے تعلق کی بنیاد پر نہیں رکھتا، بربنائے وہابیت نہیں رکھتا، یا دوسروں کی طرح عقیدہ رکھنے کی وجہ سے نہیں رکھتا، بلکہ اس کے عقائد وہی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں، باقی وہ فاتحہ نہیں کرتا، عرس میں حاضری نہیں دیتا، مزارات پہ نہیں جاتا، یا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ نہیں مناتا،
تو ایسے شخص کے خلاف ہمارا رد عمل وہ نہیں ہونا چاہیے جو ضروریات دین یا ضروریات اہل سنت کے خلاف عقیدہ رکھنے والے کے حوالے سے ہونا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب فروعیات ہیں۔ اگر کوئی میلاد مصطفیٰ نہیں مناتا تو اس کی وجہ سے وہ ایسا نہیں ہے کہ سنی نہیں رہتا۔ اگر کوئی عرس میں نہیں جاتا، مزارات پہ حاضری نہیں دیتا، تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مستحبات سے دور ہے، اولیاء کے فیضان سے دور ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا شخص سنی ہی نہیں ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے فروعیات پر بھی ریئیکشن اور رد عمل ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت کے مطابق دینا شروع کر دیا ہے۔ یہ یقیناً ایک غلط روش ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ تفصیل میں آپ کے سامنے اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ اسلام میں عید شرعی دو ہی ہیں، ایک ہے عید الفطر اور دوسری عید اضحیٰ۔ باقی عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ عید شرعی نہیں ہے بلکہ عید عرفی ہے۔ آقائے دو جہاں سے محبت کا تقاضا ہے سمجھنے، تو اگر کوئی وہ عید نہیں مناتا تو نبی کی محبت کے تقاضے پہ عمل نہیں کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی سے محبت ہی نہیں کرتا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی سے محبت کا تقاضا وہ نہیں سمجھتا، اس پر عمل نہیں کرتا، اس تقاضے کی تکمیل نہیں کرتا۔ تو ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں اہل سنت والجماعت میں سے بھی جو نبی کی محبت کے تقاضے پہ عمل نہیں کرتے ہیں، کیونکہ نبی کی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کی جائے، فرائض و واجبات پہ عمل کیا جائے، حرام سے بچا جائے، مکروہ تحریمی سے بچا جائے، یہ بھی تو آقا کی محبت کا تقاضا ہے۔ تو اس کے خلاف ہمارا رد عمل تو ان لوگوں کی طرح نہیں ہوتا جو رد عمل ہم عید میلاد نہ منانے والوں کو دیتے ہیں، فاتحہ نہ کرنے والوں کو دیتے ہیں، عرس نہ کرنے والوں کو دیتے ہیں، مزارات اولیاء پہ حاضری نہ دینے والوں کے خلاف جو ہم رد عمل دیتے ہیں، ایسا رد عمل تو ہم نماز کے تاریخ کے خلاف نہیں کرتے، ایسا رد عمل ہم فرائض و واجبات کے تاریخ کے خلاف تو نہیں دیتے، ایسا رد عمل ہم حرام یا مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف تو نہیں دیتے۔ حالانکہ ہونا چاہیے، دینا چاہیے، کیونکہ یہ فرائض کا منکر ہے، وہ فرائض کا تارک ہے، منکر نہیں تارک ہے، فرائض کا، فرائض چھوڑ رہا ہے، اور وہ زیادہ زیادہ مستحب چھوڑ رہا ہے، اور مستحب کے چھوڑنے سے شریعت نکیر نہیں کرتی، شریعت سختی نہیں کرتی، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہر عقیدہ اور ہر عمل کی درجہ بندی کو سمجھے اور اس کے درجے کے مطابق ہم رد عمل دیں۔ یہ بات سمجھ گئے؟ اب دوسری بات کی جانب آئیں کہ عید شرعی اسلام میں دو، عید الفطر اور عید اضحیٰ۔ اب عید کا اسلام میں تصور کیا ہے، ذرا اس تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ خواہ عید الفطر کو دیکھیں یا عید اضحیٰ کو دیکھیں، دونوں عیدوں سے پہلے قربانی موجود ہے۔ عید الفطر سے پہلے ہم پورے رمضان کے مہینے میں بھوک اور پیاس کی قربانی دیتے ہیں، مال کی بھی قربانی دیتے ہیں، صدقہ فطر کی ادائیگی کی شکل میں، صدقہ فطر جو ہم ادا کرتے ہیں تو مال کی بھی قربانی دیتے ہیں۔ تو عید الفطر سے پہلے بھی قربانی ہے، اور عید اضحیٰ تو نام ہی قربانی کا ہے۔ عید اضحیٰ میں ہم قربانی دیتے ہیں اللہ رب العزت کی محبت میں اور اس کی رضا میں، اپنے محبوب مال کو قربان کرتے ہیں، جانور جس کو ہم پالتے ہیں پوستے ہیں، اس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اسے خدا کی محبت کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ یا اگر پالتے پوستے نہیں بھی ہیں، خریدتے بھی ہیں، تو ہم خریدتے تو اپنے پیسے ہی سے ہیں نا،
اور وہ پیسہ ہماری گاڑی کمائی کا ہوتا ہے تو اس پیسے سے ہمیں محبت تو ہوتی ہے. ہر شخص اپنی کمائی سے اور اپنی محنت سے حاصل کیے ہوئے مال سے محبت کرتا ہے. تو اپنی محبت اپنی محنت سے گاڑی کمائی کے ذریعے حاصل کیے ہوئے مال سے ہم جانور خریدتے ہیں پھر اسے قربان کرتے ہیں تو وہاں پر بھی قربانی ہے. کچھ لوگ جو قربانی پہ اعتراضات کیا کرتے ہیں جانوروں کی قربانی پہ، وہ کہتے ہیں کہ قربانی دینی ہے تو بے زبان جانوروں کی کیوں دیتے ہو، ان پر ظلم کیوں کرتے ہو، قربانی دینی ہو تو کوئی ایسی چیز قربان کرو جس سے تمہیں محبت ہو. تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جانور اگر کوئی سال بھر تک 1.5 سال تک اپنے گھروں میں پالے پھر اس کو قربان کرنا کتنا شاق ہے نفس پہ. اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے انسان اسے گوارا کرتا ہے، اس کا احساس قربان کرنے والا ہی جانتا ہے. اور اگر وہ جانور کو پالتا نہیں بھی ہے تو کم سے کم اس کی کمائی تو اس کی اپنی محنت کی ہوتی ہے، اس مال سے تو محبت ہوتی ہے، اس مال کو خدا کی محبت میں وہ قربان کرتا ہے، اسی مال سے جانور خریدتا ہے، اسی مال سے اور اسی جانور کی قربانی دیتا ہے. تو قربانی دونوں جگہ پر ہے. عید الفطر میں بھی قربانی ہے اور عید اضحیٰ میں بھی قربانی ہے. عید الفطر میں بھوک پیاس کی قربانی ہے، پیسے کی قربانی ہے. عید اضحیٰ میں بھی مال کی قربانی ہے، خدا کی محبت میں، خدا کے حکم کی تعمیل کے لیے، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں عید کا سب سے پہلا تصور یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی محبت کے لیے ہم اپنی محبوب چیزوں کو قربان کریں تو بدلے میں ہمیں خدائے پاک کی جانب سے خوشیاں ہی عطا ہوتی ہیں، نعمتیں ہی عطا ہوتی ہیں، انعامات ہی عطا ہوتے ہیں اگر ہم خدا کی محبت میں اپنی محبوب چیزوں کو قربان کریں. اللہ فرماتا ہے نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لوگو تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں کو خرچ نہ کرو. تو قربانی کا پہلا تصور اسلام کی نگاہ میں یہ ہے کہ ہم اپنی محبوب اشیاء کی قربانی اپنے رب کی محبت کے لیے کریں. اپنے رب کی محبت میں جب ہم اپنی محبوب چیزوں کی قربانی کرتے ہیں تو خدا کی جانب سے ہمیں انعام حاصل ہوتا ہے اور اسی انعام کی تعبیر ہم عید سے کرتے ہیں. تو عید قربانیوں سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی نعمتیں قربانیوں سے حاصل ہوتی ہیں، خدائے پاک کا انعام قربانیوں سے حاصل ہوتا ہے. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ شوال کے مہینے میں ہی ہمیں عید حاصل ہو، ذی الحجہ کے مہینے میں ہی ہمیں عید حاصل ہو. ہم جب کبھی بھی اپنا محبوب کوئی سامان یا اپنی محبوب چیز رب کی محبت میں قربان کریں تو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے. یہ اسلام میں عید کا پہلا تصور. اور دوسرا تصور اسلام میں عید کا یہ ہے کہ عید کس چیز کا نام ہے، چاہے عید الفطر ہو چاہے عید اضحیٰ ہو. کیا اچھی غذائیں کھانے کا نام عید ہے؟ اچھے کپڑے پہننے کا نام عید ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. اچھی غذائیں تو ہم کبھی بھی کھا سکتے ہیں، جب چاہا گھر میں بنوا لیا اور کھا لیا. اچھے کپڑے تو ہم کبھی بھی پہن سکتے ہیں، جب چاہا کپڑا خریدا سلوا لیا اور نیا کپڑا پہن لیا. عید کا جو اصل عمل ہے ذرا سنیں، مذہب اسلام کی نگاہ میں عید کا تصور کتنا پاکیزہ ہے، کتنی پاکیزگی لیے ہوئے عید کا تصور ہے مذہب اسلام کی نظر میں. ہماری عید آتی ہے نہ تو ہم بے ہنگم سا جلوس نکالتے ہیں، نہ بھڑکاؤ نعرے لگاتے ہیں، نہ کسی کے مذہبی جذبات سے کھلواڑ کرتے ہیں، نہ کسی کی توہین کرتے ہیں، نہ ہی کسی کے خلاف کوئی اقدام کرتے ہیں. بلکہ اسلام نے جو ہمیں عید کا تصور دیا ہے وہ یہ ہے کہ صاف ستھرا لباس پہن کر کے رب کی بارگاہ میں جائیں اور اپنی پیشانیاں اس کی بارگاہ میں جھکا دیں، 2 رکعت ادا کریں، 2 رکعت نماز ادا کریں. عید الفطر میں بھی ہم 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور عید اضحیٰ میں بھی ہم 2 گانا ادا کرتے ہیں. ذرا سنیں
اور وہ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں جو تیوہار کا مطلب ہی یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے جذبات سے کھلواڑ کیا جائے، تیوہار کا کا مطلب ہی یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے مذہبی جذبات کی توہین کی جائے، دوسروں کے مذہبی مقامات اور مقدس مقامات پہ جا کر ہو ہلہ کیا جائے اور بھڑکیلے نعرے لگائے جائیں۔ جو تیوہار کا مطلب یہ سمجھتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ مذہب اسلام نے ہمیں عید کا تصور کتنا پاکیزہ تصور دیا ہے۔ مذہب اسلام میں ہم بے ہنگم سے نعرے، ہو ہلہ، فالتو کے جلوس، فالتو کی نعرے بازیاں، کسی کے مذہبی جذبات کی توہین، کسی کے مقدس مقامات کی توہین ہم نہیں کرتے، بلکہ جب بھی عید کا موقع آتا ہے تو رب کی بارگاہ میں جا کر کے اس کے حضور میں اپنی پیشانی جھکا کر کے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اپنی عاجزی، انکساری، کمزوری اور اس کی عظمت و شان، علو مرتبہ اور اس کی سلطنت اور طاقت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ہے اسلام میں عید کا اصل تصور، نہ تو کوئی گندگی، نہ تو کسی قسم کی بے ہنگم حرکت، نہ ہی کوئی غلط بات، نہ ہی کسی کے جذبات سے کھلواڑ، بلکہ ہمارے لیے عید یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں جائیں، اپنی پیشانی جھکائیں اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں اور زبان حال سے یہ عرض کریں، مولا ہماری عزتیں بھی تم سے ہیں اور ہماری رفعتیں اور بلندیاں بھی تم سے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ ہے اسلام میں عید کا اصل تصور کہ رب کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے ہم نماز پڑھیں، نماز ادا کریں، یہ اصل عید ہے۔ باقی سوئیاں کھانے کا نام عید نہیں ہے، نیا کپڑا پہننے کا نام عید نہیں ہے۔ جب چاہیں گھر میں شیر خورما بنا کر کے کھا لیں، جب چاہیں سویاں بنا لیں، کوئی اس میں روک تو ہے نہیں شریعت کی جانب سے، بلکہ شریعت تو کہتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں عطا کیا ہے تو ہم بہترین غذائیں کھائیں، خوراک ہماری ٹائٹ ہو، ہے کہ نہیں؟ مذہب اسلام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر اللہ پاک نے نوازا ہے تو باقی سب بعد میں کرے، پہلے خوراک بہتر۔ جان ہے تو جہان ہے، صحت ہے تو دنیا جہان کی نعمتیں ہیں، صحت ہی نہیں ہے تو دنیا کی نعمتیں ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ کتنے ایسے صاحبان ثروت ہیں جن کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہ عمدہ غذائیں نہیں استعمال کر سکتے، بہترین کھانے نہیں کھا سکتے، پرہیز کا حکم دیا گیا ہے ڈاکٹر کی جانب سے، ان کو انسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ فلاں غذاؤں سے آپ کو بچنا ہے۔ تو خوراک سب سے پہلے بہت ضروری ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ کھائیں، پئیں اور کھلائیں بھی، اس لیے کہ کھانا کھلانے میں بھی بڑا ثواب ہے نا۔ آقا دو جہاں سے کئی دفعہ یہ سوال ہوا، ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو آقا کریم نے بارہا کئی مرتبہ جواب دیا، اطعام الطعام و افشاء السلام، سب سے افضل عمل ہے کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا۔ جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کریں، جس کو نہ پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کریں، لیکن شرط یہی ہے کہ حلیہ سے لگنا چاہیے کہ بندہ مسلمان ہے، بندہ مسلمان ہے۔ بس میں اپنی گفتگو ختم ہی کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ میں درس قرآن کو آج اسکپ کر دوں گا، بس یہی عید کے حوالے سے کچھ ضروری پیغامات میں آپ کے سامنے بس بیان کر رہا ہوں، باقی اور کچھ نہیں۔ ابھی تو 10 بجے، آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ تو ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ الکرام وبارک وسلم۔ تو ہم کبھی بھی عمدہ غذائیں کھا سکتے ہیں، نئے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ اصل عید رب کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکانا ہے، اور اسی وجہ سے علماء نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، خدا کی نافرمانی نہ کی ہو، ہر دن عید کا دن ہے۔ تو اصل عید رب کی فرما برداری ہے، اس کے احکام کی اطاعت ہے، نبی کی سنتوں پر کی اتباع ہے، نبی کی سیرت کے مطابق چلنا ہے۔ اصل عید ہمارے لیے یہ۔ اللہ پاک ہم سب کو
عید سعید کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو عید کی روح کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعتیں پڑھوائیے۔ عید ملن ہے تو ایسا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، نعت پڑھوائیے، نعت پڑھیے، نعت پڑھیے۔